کیا ہم دنیا کے آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں؟ مشرق وسطی میں بپا قیامت یروشلم کی سازشیں اور طاقتور حکمرانوں کے پیچھے چھپا ایپسٹین جیسا بھیانک کھیل، یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ آج ہم ان پردوں کو چاک کریں گے جو اب کی آنکھوں پر ڈالے گئے ہیں۔ کیا یہ دجلی دور کی آمد ہے؟ تیار ہو جائیے کیونکہ یہ سچائی اب کے ہوش اڑا دے گی۔ بہت وقت گزر گیا مگر اب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ دنیا کے حالات بدل چکے ہیں اور ہر طرف ایک عجیب سی ہلچل ہے۔ محمد علی صاحب جو اس دور کے ڈیجیٹل استاد مانے جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ وقت کوئی عام وقت نہیں بلکہ یہ دجلی دور کی آمد سے قبل کا زمانہ ہے۔ قصہ شروع ہوتا ہے مشرق وسطی کے ان علاقوں سے جن کا ذکر صدیوں پہلے نبی کرم نے کیا تھا۔ شام، عراق اور یمن۔ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی یہ تینوں علاقے ایک ساتھ اتنی شدید افراتفری اور خون خرابے کی زد میں نہیں تھے، مگر آج ایسا ہو رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ سب علامتیں ہیں؟ تو وہ بڑی احتیاط سے جواب دیتے ہیں کہ یہ سب نشانیاں تو ہیں، مگر یاد رکھو کسی ایک ٹکڑے کو دیکھ کر پوری تصویر کا دعویٰ کرنا حماقت ہے۔ اصل مقصد تو اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ پھر کہانی مڑتی ہے یروشلم کی طرف۔ پیش گوئیوں کے مطابق جب وہاں یہودی آبادی دوبارہ جمع ہو جائے گی اور وہ شہر سیاسی مرکز بن جائے گا تو سمجھ لو کہ بڑی جنگ، جسے ملہم اکبر کہا جاتا ہے، کا آغاز ہو چکا ہے۔ محمد علی صاحب ایک گتھی سلجھاتے ہیں جو ہر سوچنے والے کے ذہن میں کھٹکتی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ تو زمین و آسمان کا فرق رکھتا ہے۔ پھر یہ کیسا اتحاد ہے کہ ایک عیسائی ریاست یعنی امریکہ یہودیوں کی ہر غلط بات پر بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ اس قصے کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو بڑا بھیانک ہے، بلیک میلنگ اور ایپسٹین فائلز کا جال۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کے طاقتور رہنماؤں کو کسی نے جال میں پھنسا رکھا ہے جہاں سے نکلنا ان کے بس میں نہیں۔ دولت اور طاقت کے زور پر وہ اپنی مرضی کی کٹ پتلیاں نچا رہے ہیں۔ دوسرا پہلو اور بھی گہرا ہے۔ کچھ عیسائی گروہ کا عقیدہ ہے کہ جب تک یہودی یروشلم میں آباد نہیں ہوتے تب تک حضرت عیسی کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ ان کے نزدیک یہ تباہی اور جنگ دراصل وہ راستہ ہے جو ان کے مسیحا کی آمد تک جاتا ہے۔ اسی لیے وہ اسرائیل کی ہر مدد کو اپنے عقیدے کی تکمیل سمجھتے ہیں۔ کہانی کا انجام ابھی نہیں ہوا بلکہ یہ تو ایک بڑے کھیل کی شروعات ہے۔ پردے کے پیچھے کچھ خفیہ تنظیمیں جیسے الومناتی اور فری میسنز فرعون کے دور سے چلے آ رہے کالے جادو اور خفیہ علوم کے ذریعے انسانیت کو گمراہ کر رہی ہے۔ محمد علی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تنظیمیں اب مزید خفیہ نہیں رہیں۔ انہوں نے تو ابلیس کو اپنا ہیرو بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ قصہ ہمیں صرف ڈراتا نہیں بلکہ خبردار کرتا ہے۔ دنیا ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں سب سے زیادہ نقصان انسانیت کا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ یہ سب کب ہوگا بلکہ سوال یہ ہے کہ جب یہ وقت آئے گا تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہوگی، کیونکہ آخر میں وہی بچے گا جس کا کردار اور جس کی آخرت کی تیاری مضبوط ہوگی۔